سر پروسیڈنگ کے حوالے سے ایک ایشو آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں. جو پروسیڈنگ چل رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی. بڑے اچنبے کی بات ہے کہ جو اس ایوان کی کارروائی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے پی ٹی وی سے، وہاں جن صاحب نے سب سے پہلے محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جب اس ایشو کو اٹھایا ان کا لائیو نہیں چلا. پھر محترم لا منسٹر صاحب نے جب گفتگو کی ان کا لائیو چلا. اس کے بعد محترم حنیف عباسی بھائی نے جب گفتگو کی وہ لائیو چلا. پھر میں نے بات کی اور اس کے علاوہ غفور حیدری صاحب نے بھی. تو اطلاع یہ دی گئی ہے، آپ اس کو چیک کیجئے، اگر ایسا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس ایوان میں بات ہو رہی ہے، کوئی بائی پارٹیزن بات تو نہیں تھی، نہ کوئی پالیٹکس تھی، آپ بھی وہی بات کر رہے تھے، ہم بھی وہی بات کر رہے تھے، پھر کیوں پٹیل صاحب چلتے ہیں اور علی محمد نہیں چلتا، یا کیوں حنیف عباسی بھائی چلتے ہیں اور غفور حیدری صاحب مولانا صاحب نہیں چلتے؟ یہ پریویلیج بریچ میرا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ پریویلیج اس ایوان کا بریچ ہو رہا ہے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا محترم اسپیکر صاحب کہ اگر ایسا ہے اس کو چیک کیجئے، اگر ایسا ہے تو پریویلیج موشن اس پورے ایوان کا اپنے پاس ایکسیپٹ کیجئے، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا ایم ڈی پی ٹی وی کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی وی کر رہے ہیں، یا ڈی جی این اے کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کو بلائیے اور ان کو گھر بھیجیے، برخاست کیجئے. کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ بچوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عظیم الشان میں گواہی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4 ارب سال پہلے موجود تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ بزرگ برتر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی، جب ابھی تک کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا، وہ گواہی دے رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث نمبر 4252 اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2219، اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بہت سے ایسے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمی بیشی اللہ معاف کرے، میرے بعد بہت سے ایسے جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ثابت ہوا کہ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری رسول ہیں، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں آخری نبی. تو نبوت کا بھی دروازہ بند، رسالت کا بھی دروازہ بند، اور اس کے اوپر مہر تصدیق سب کی 25 کروڑ عوام نے اللہ کے 100 ناموں کے نیچے اس ایوان کے ذریعے. آرٹیکل 260 بڑی لمبی تفصیل ہے، ٹائم ضائع ہو جائے گا، اس میں یہ کلیئر ہے کہ جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم الشان کی بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ کوئی بھول جائے کہ ہم ختم نبوت یا قرآن کی حفاظت کریں گے، وہ اللہ کرے گا، لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، چھوٹا موٹا وکیل ہوں، میرے خیال میں اس ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے، کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں، ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جس طرح میرے محترم حنیف عباسی بھائی نے بات کی ہے، اور جس طرح حامد رضا صاحبزادہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور جس طرح لا منسٹر صاحب نے بات کی ہے، میں بھی ان تمام باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی صورت میں ریاست کے علاوہ، حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے. اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو پکڑنا، اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا اس ایوان کا کام ہے. اور ایک آخری بات اور
जनाब स्पीकर साहब, अगर चौक में कोई कत्ल खुदा न खास्ता हो जाए, उस पे 302 लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं चार दीवारी के अंदर हो जाए तो फिर ठीक है? नो, अगर चौक पे कत्ल है तो चार दीवारी में कत्ल है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये अवाम, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। इससे पहले कि अवाम निकले, इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे, हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता और इस पे कौम को एतमाद नहीं होता, तब तक ये अवाम जागता रहेगा। मेरी दरख्वास्त है कि इस इशू को आप इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसमें सेनेट से मोहतरम मेंबरान को लाइए, उलमा कराम को बैठाइए, हमें मौका दीजिए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी तब तक अपनी मीटिंग्स करती रहे और तब तक वो कमेटी अपनी ड्यूटी करती रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे नजर सानी नहीं कर लेता। चौक में कोई कत्ल खुदा न खास्ता हो जाए, उस पे 302 लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं चार दीवारी के अंदर हो जाए तो फिर ठीक है? नो, अगर चौक पे कत्ल है तो चार दीवारी में कत्ल है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये अवाम, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। इससे पहले कि अवाम निकले, इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे, हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता और इस पे कौम को एतमाद नहीं होता, तब तक ये अवाम जागता रहेगा। मेरी दरख्वास्त है कि इस इशू को आप इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसमें सेनेट से मोहतरम मेंबरान को लाइए, उलमा कराम को बैठाइए, हमें मौका दीजिए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी तब तक अपनी मीटिंग्स करती रहे और तब तक वो कमेटी अपनी ड्यूटी करती रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे नजर सानी नहीं कर लेता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।